شان حرم اس عنوان سے ہماری نشریات یوم حج یوم عرفہ کی جاری ہے. علماء کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, نعت خواہ حضرات بھی تشریف فرمائیں. انشاءاللہ آگے چل کے ہمارا کوئز کا سیگمنٹ بھی ہے اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ, جس میں بھی حج سے ہی متعلق بڑے دلچسپ سوالات ہیں زیادہ تر انشاءاللہ. پھر بچوں کے ساتھ بھی ایک نشست ہے جس میں بچوں کا آپ کہہ لیجئے کہ میلاد ہے انشاءاللہ. جو ہم نے ابتدا میں قصہ عرض کیا تھا اس کا پارٹ 2 بھی ہے. مناجات بھی انشاءاللہ اس میں سارے نعت خواہ حضرات ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ, اور نشریات جاری ہے بھی. جناب مفتی عامر صاحب ذرا اپنے خطبہ حج بھی سماعت فرمایا. پہلے تو آپ اسی عنوان سے ظاہر ہے آپ نے بتایا بھی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا اس کے بعد سے یہ ایک سلسلہ ہے, تو آپ ذرا ان دونوں عنوان سے بتا دیں. جی بالکل, ابھی خطبہ شیخ عبدالعزیز نے دیا, جن کو شیخ بلیلہ بھی کہتے ہیں, شیخ باندر بھی کہتے ہیں. تو یہ خطبہ اس کو دیکھیں اگر ہم تو اس میں کافی ساری نصیحتیں تھیں. اس میں نماز روزے کی تھی, توحید کا جو بنیادی سبق تھا وہ بھی موجود تھا, اور حقوق العباد کی بہت ساری باتیں موجود تھی, گھر والوں, پڑوسیوں, ملازموں کے ساتھ. ہم جب نبی کریم علیہ السلام کے خطبے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پارٹ تو یہ تھا صحیح ہے کہ اس میں آخرت کی فکر بھی تھی اور حقوق کے حوالے سے بات تھی. صحیح ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ خطبہ چونکہ ایک عالمگیر اور آفاقی ہوتا ہے اور عالمی ہوتا ہے. صحیح ڈومیسٹک لیول پہ آپ کو پتہ ہے خطبہ جمعہ ہوتا ہے, اس میں جو باتیں ہوتی ہیں نصیحت مقامی مسائل مقامی مسائل کے حوالے سے. آپ خلفائے راشدین کے دور میں بھی دیکھیں, اس میں جب خطبہ حج کے دن عالمی مسائل کو ایڈریس کیا جاتا تھا, ڈسکس کیے جاتے تھے, ان کو سولف کیا جاتا تھا. مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے, عالم انسانیت کے اتحاد کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈومیسٹک لیول پر بھی اتحاد کا اس میں تذکرہ ہے. لیکن بنیادی کیا تھا؟ عالم اسلام کا اتحاد, انسانیت کا اتحاد اور امن و امان, یہ اس میں خاص طور پہ ڈسکس کیا جاتا تھا. پھر نبی کریم علیہ السلام کے اگر آپ خطبے کو دیکھیں تو اس میں معیشت کے حوالے سے اکنومیکل اہم ترین اصلاحات موجود ہیں جو آپ کی حیات طیبہ میں تھی, لیکن خصوصاً خطبہ حجۃ الوداع میں اس کے لیے ہدایات کے ساتھ ساتھ عملاً آپ نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ اپنے چچا عباس کے جو خود سود کا معاملہ تھا وہ آپ نے اس دن سے وائنڈ اپ کر دیا کہ میں آج سے اس سسٹم کو ختم کرتا ہوں. اور باقی جتنی بھی جاہلانہ رسمیں تھیں, تصورات تھے, تصورات باطلہ تھے, آپ نے کہا کہ میں اس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. تو وہ خطبہ اسی وجہ سے ایک ورلڈ آرڈر کی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے, ڈومیسٹک لیول پہ نہیں تھا, عالمی خطبہ تھا. تو آج کا خطبہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں نصیحتیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی اور کافی ساری تھی. ایک بات اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس سال تو آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں, اگلے سال آپ امید ہے کہ حج جو ہے وہ سارے ممالک سے لوگ کریں گے, اور ہم یہ تمنا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم حج جو ہے وہ آئندہ سال پوری دنیا کے لوگ کریں. اور اس کے لیے میں آپ سے ذکر کروں, ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. سیدھی بات یہ ہے کہ شاید ہمارے دروازے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے بند نہ ہو گئے ہوں. سبب اور وسیلہ اور ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے, لیکن ممکن ہے کہ ہماری ناقدریاں ہوں. تو اس لیے ہمیں ایک تو اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کم سے کم تیرا در تو ہمارے لیے ہمہ وقت کھلا رکھ, اور تو دروازے بند ہیں, یہ تیرا ہی در ہے جو کھلا رہتا ہے, اسے بند نہ ہونے دے. اگر تو ناراض ہو گیا پھر ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے. تو اس لیے یہ اللہ سے دعا, التجا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے جو وسیم بھائی آپ لوگ کرتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود معافی کا خواستگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. میں خود کوشش کر رہا ہوں 2 سال سے کہ حاضری ہو جائے, لیکن نہیں ہو پائی. میں کل پرسوں جناب قبلہ شیخ حسان نصیب الرحمان صاحب اور نقیب الرحمان صاحب کے ساتھ میں نشست تھی, وہی کہہ رہے تھے, میں نے کئی ایسے اللہ والوں سے سنا کہ جو کہ باقاعدگی ان کی حاضریاں ہوتی تھیں, وہ کہتے تھے یار, کہتے ہیں اس کورونا کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو گیا نا کہ ہم مطلب حاضریوں سے محروم ہو گئے. تو یہ یعنی ہم ٹھیک ہے دنیاوی پہلو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھنے بھی چاہیے کہ اکنامک حوالے سے بڑے نقصانات ہو گئے سب کو, یہ ہو گیا, جاب چلی گئی, یہ اٹسل کتنا بڑا نقصان نہیں ہو گیا کہ ہم اپنی زندگی میں جیتے جی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور حاضر نہیں ہو پا رہے. اور بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے
کہ جب ہم خانہ کعبہ اور حج کی اہمیت کے حوالے سے قرآن کی آیتیں دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اگر کوئی نہیں کرتا حج اور کوئی نہیں آتا خانہ کعبہ کے پاس تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اس انکار کی وجہ سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ مجھے مولا کائنات کی وہ وصیت ہمیشہ یاد آتی ہے حج کے حوالے سے، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم وان ترک لم تناظروا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا خانہ کعبہ کے بارے میں، اپنے رب کے گھر کے بارے میں، کہ اگر اس کو ترک کر دیا، اس کو کم اہمیت دی تو تمہارا دنیا میں نشان بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اتنی بڑی وعید امیر المومنین کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ احادیث دیکھتے چلے جائیں، درست ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک عام انسان کی نسبت سے، عام حاجی کی نسبت سے وہ تو تڑپ رہا ہے کہ کسی طریقے سے موقع ملے اور وہاں پر پہنچے۔ ظاہر ہے کہ انتظامی اعتبار سے بھی مشکلات ہیں۔ پروردگار عالم سے وہی دعا ہے کہ اگر کوئی خطا سبب بنی ہے کہ جس کی وجہ سے محرومی حاصل ہوئی ہے تو پروردگار عالم ان خطاؤں کو معاف کرے، اور اگر یہی اسباب ظاہری ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک آزمائش اور امتحان ہے تو اس آزمائش کا بھی اختتام ہو اور انسان پھر سے یہ سعادت حاصل کرے کہ وہاں پر جا سکے۔ بہت بڑی سعادت ہے، واقعاً بہت بڑی سعادت ہے۔ یعنی ہم یاد کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں شاید مفتی صاحب نے اس حدیث کی طرف متوجہ کیا تھا کہ اگر کوئی شب قدر میں نہیں بخشا گیا تو پھر بھول جائے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ میدان عرفات میں پہنچ جائے۔ ذرا سوچئے کہ یعنی شب قدر کے بعد بھی جو امید دلائی گئی ہے وہ میدان عرفات کی ہے کہ وہ رات اگر نہیں مل پائی یا اس رات میں مغفرت نہیں تو پھر یہ دن، یہ عرفات کا دن کہ جو آج میدان عرفات میں حاجی گزارتے ہیں، یہ اتنی بڑی امید ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور مجھے پھر وہ حدیث ایک یاد آ گئی کہ جس کے اندر معصوم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میدان عرفات کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ ٹھیک، اچھا، جس کو میدان عرفات میں حاضری مل گئی، اس کے بعد میدان عرفات میں حاضر ہونے والوں میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ صحیح۔ تو امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عرفات کی حاضری کے بعد جو یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میں بخشا نہ جاؤں، وہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی سرٹینٹی ہے اس مغفرت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ایسے میں ظاہر ہے ہر انسان کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، اور خاص طور پہ ان فضائل کے سننے کے بعد بہت ابھی ہلا دینے والا جملہ ہے کہ اتنی سرٹینٹی ہے مغفرت کے اعتبار سے کہ وہ شخص، اس شخص کو مجرم کا درجہ دیا گیا جو یہ شائبہ بھی رکھے کہ میری میدان عرفہ میں حاضری ہو گئی یوم عرفہ اور شاید میں نہ بخشا جاؤں۔ اتنی قطعیت کے ساتھ یہ بات ہوئی، تو ظاہر ہے ہر انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور پھر سے ہمارے سب کے حاضری کے اسباب بن جائیں انشاءاللہ۔ تو وسیم بھائی آپ ذرا یہی کلام ہمیں سنا دیجئے پھر ہم انشاءاللہ۔ اے خدا خدا سبحان اللہ۔ اے مالک ارض و سما کس سے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے مولا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک
بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو ہو جائے ہم پہ مولا ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ ہے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے بدلے ابھی زمانہ بدلے ابھی زمانہ گر تیرا ہو اشارہ اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا اے بے قصوں کے والی مولا 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 سبحان اللہ جزاک اللہ الہ آمین سبحان اللہ کیا کہنا ہے چاروں نعت خواں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں کوئز کے سیگمنٹ میں بھی اور آگے بھی انشاءاللہ پھر مناجات میں بھی انشاءاللہ لیکن کیا شاندار آپ چاروں نے کلام پیش کی اختتامی کلمات علماء کرام سے ہم سن لیتے ہیں قبلہ آپ یہ بتائیے گا اب آج کا دن تو گزر جائے گا پھر اب آگے انشاءاللہ ظاہر ہے ہم پاکستان میں عید الاضحیٰ منائیں گے بدھ کے روزے لیکن یہ تو دن جو گزر جائے گا تو اس کا جو بھی پیغام ہے جو مقصد ہے وہ اس دن تک تو یقیناً محدود نہیں ہوگا جو اتنی بڑی عبادت اس کے آپ نے اتنے فضائل بتائے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اس کا مقصد یا اس کا پیغام اس دن تک ہی محدود ہو تو اب کل پرسوں جب یوم حج نہیں ہوگا یوم عرفہ نہیں ہوگا تو کیا پیغام ہے جو کہ ہمیں اس دن سے لے کے جانا چاہیے نشست سے اٹھ کے لے کے جانا چاہیے ایک پیغام تو دیکھ لیجئے نا اگر آپ کہ وہاں پر قربانی حاجی کرتے ہیں اور یہاں اپنے وطن میں بھی انسان قربانی پیش کرتا ہے صحیح تو وہ پیغام وہیں کا تو ہے کہ جو یہاں پر تشبیہ کی صورت میں شباہت کے عنوان سے آ گیا کہ قربانی کا جذبہ حاجی کا بھی ہونا چاہیے وطن میں بھی انسان قربانی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جانور کی قربانی تو سمبولک ہے نا کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان گوشت کا اہتمام کر رہا ہے اپنے لیے بھی رشتہ داروں کے لیے بھی زیادہ تر غربا کے لیے اصل مقصد تو یہ ایثار انسان سیکھے کہ قربان کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے عزیز تھی میں نے قربان کی راہ خدا میں قربتاً اللہ تقویٰ کے ساتھ میں نے جب اس کی قربانی کی تو قبولیت یقینی اور حتمی ہو گئی یہی بات قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کہی بھی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کہ اللہ کے پاس نہ یہ گوشت پہنچتا ہے نہ یہ خون پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ خدا کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ جو تقویٰ اگر تمہارے دل میں ہے تو اس کے ساتھ للہیت اور خلوص اور قربتاً اللہ ورنہ تو نام و نمود ہے اگر شوشائی ہے اگر فقط اور فقط شو آف کرنا ہے تو پھر تو ریاکاری کے بعد
ممکن ہے گوشت پیٹ میں چلا جائے مگر تقوی خدا تک نہیں پہنچے گا، تو وہ قربتاً اللہ بھی نہیں ہوا، پھر قبولیت بھی اور اس مفقود۔ پہلو پہ میرا خیال ہے زیادہ زور کی ضرورت ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، میں تو بالکل نہیں کر سکتا ظاہر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر چیز میں بیکاز آف مینی سوسائٹل نارمز یا کچھ بھی اس کا امکان بہت بڑھ گیا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہ ہو، اور یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے ہو رہی ہو کہ میں اتنے کا لایا ہوں، میں اتنے کا لایا، یہ سارا ہے نا افسوس ہے تو کہ یہ تزکیہ نفس اور تطہیر قلب وہ پھر کہاں گیا؟ وہ جو پاک کرنے والا معاملہ تھا، دیکھیے ایک ہے بالکل ایک نیچرل ریئیکشن کہ بچوں کو ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جانور آئے گا قربانی کا، ہم اس کو لک آفٹر کریں گے اور پھر خدا کی راہ میں قربان کریں گے، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں صحیح، ہے۔ بالکل صحیح، اگر ایک انسان اپنے اس جذبے کے اندر دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہتا ہے اس میں بھی کوئی پرابلم بالکل صحیح، بالکل مگر صحیح، جہاں لیگ پولنگ، لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو سپیریئر کہ پڑوس میں 70,000 کا آ گیا ہے تو اب 90,000 کا ہونا چاہیے کم از کم، اس وجہ سے کہ وہاں 70 کا آ گیا یہ ڈیمیج کرتا ہے، وہ جو ڈینٹ لگتا ہے نا خلوص کو، وہ ان چیزوں سے لگتا ہے۔ لائن بڑی باریک لکیر ہے، ایک فائن لائن ہے کہ جس کو عبور کر کے اس طرف اس کو چلے آپ جائیں، انجوائے بھی کریں، فیسٹیوٹی بھی کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی نا، مسئلہ ہاں نہیں۔ صحیح، اذیت نہ دیں اس جانور ہاں کو ہاں جی 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 کہ بہرحال یہ شبیہ ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو اللہ نے اللہ کے شعائر میں شمار کیا ہے، کہ یعنی اس اخلاص کو انسان اپنے پیش نظر رکھے، انجوائے بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی، لیکن کوئی حرج نہیں، اذیت نہ دے، ریاکاری مقصد نہ ہو، اور پھر اس کے بعد خدا کی راہ میں قربان کرتے ہوئے تقوی وہاں پہنچائے، گوشت کو دوسروں تک پہنچائے، تو انشاءاللہ یہ قبول ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طریقے سے ذبح کریں، انہوں نے خطبے میں بھی کہا۔ ہاں 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 صحیح صحیح، ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر جاتے جاتے عامر صاحب بتائیے گا کہ پھر یہ قربانی کا بھی جو دن آ رہا ہے ابھی، وہ بھی یہ پیغام لیے بھی آ رہا ہے نا کہ یہ قربانی صرف یہ اس جانور کی چھری چلانے کی حد تک محدود نہ ہو، بلکہ آنے والی زندگی میں ہر سطح پر انسان قربانی دینے کے لیے تیار رہے، یہ بھی ایک پیغام ہے اس میں۔ بالکل، وہ گردن جانور کی ہوتی ہے لیکن چھری خواہش پہ پھرتی ہے، ہاں ہم اپنی خواہشوں پہ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، مطلب نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا تھا قربانی کے بارے میں حضرت زید بن ارقم نے ما حاذل اضاحی، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا سنت ابیکم، یعنی یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ایک ورڈ میں حضرت ابراہیم کی زندگی کا پورا تصور سامنے رکھ دیا واہ واہ، کہ قربانی اصل میں سمجھنی ہے تو ابراہیم کی زندگی کو سمجھو، صحیح، قربانی ہوتی کیا ہے ابراہیم سے پوچھو، قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، اپنے بچے کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کس طریقے سے غیر ذی زر مقام پہ آباد کیا جاتا ہے، نمرود کے دربار میں اس کی خدائی کا انکار کر کے خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر کے نارے نمرود میں کیسے کودا جاتا ہے، یہ ابراہیم سے پوچھو واہ 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 قربانیاں واہ، کیا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضور نے ایک جملے میں بتا دیا کہ یہ قربانی دراصل اس جذبہ خلیل اور جذبہ ابراہیم کا نام ہے، اس کو فقط جانور کی گردن سمجھ کے اور ذہن میں گوشت اور روشت اور بوٹیاں یہ دماغ میں نہ لاؤ، بلکہ یہ آپ ایک قربان کر رہے ہو چیز، اپنی خواہش قربان کر رہے ہو۔ کیا کہا؟ قربانی کے پیچھے باقاعدہ حکم ہے نا کہ حلال جانور ہو، حلال میں پیٹ اینیمل ہو۔ دیکھو ہرن حلال ہے مگر پالتو نہیں ہے، وائلڈ ہے۔ پیٹ اینیمل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس سے انسیت ہو جائے، آپ کھلاؤ پلاؤ اور پھر آپ قربان کرو گے تو آپ کو ایک فیل آئے گی کہ یار میں اس کو کیسے قربان کروں، تو مطلب وہ فیل آنی چاہیے آپ کو۔ مطلب قربانی پیش کرو تو واقعی پتا چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جا رہا ہے، کچھ ہم سے نکل رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، تب تو قربانی قربانی ہے۔ بے شک آپ نے یوم عرفہ کے پیغام کے حوالے سے فرمایا، یوم عرفہ کا سب سے بڑا پیغام معرفت کا پیغام ہے، معرفت کا، عرفان ذات، عرفان کائنات اور معرفت الہی کی حقیقتیں۔ یہ ادھر باقاعدہ حجاج جب بیٹھے ہوتے ہیں نا میدان عرفات میں، تو یہ ساری چیزوں کی تعارف اور یہ سارے تصورات گین کر رہے ہوتے ہیں، بندے کی حقیقت کیا ہے، اس کی بادشاہی کیا ہے، چھوٹا بڑا ہر ایک دیکھتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پیغام ہے سب سے بڑا۔ جزاک اللہ سر، بہت نوازش مفتی عامر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ علامہ داؤدانی صاحب بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ نعت خواں حضرات ہے بھی ہمارے ساتھ موجود، انشاءاللہ آگے کوئز کا سیگمنٹ آ رہا ہے، اس سے بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، تو میں ایک بار پھر علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ شان حرم اس عنوان سے ہماری نشریات جاری ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔